بنیادی طور پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ جو ہے وہ قید کیا گیا. سب سے پہلے جو ہے وہ مہدی نے قید کیا، اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے قید کیا. اگر ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تینوں سیناریوز کا، تو اس میں ہمیں پولیٹیکل انٹالرنس نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح یزید نے امام پاک سے اپنی بیعت چاہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے قلوب، ان کے دل امام پاک کی طرف ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم علیہ السلام کی آل میں وصف رکھا کہ لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہی جب اس دور کے خلفاء نے دیکھا، اس دور سلاطین نے دیکھا کہ بھائی ہماری اگرچہ حکومت آ گئی ہے لیکن لوگوں کے قلوب ان نفوس قدسیہ کی طرف ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی تائیدات حاصل کریں، ان سے بیعت لیں. اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قید کیا کرتے. تو اسی طرح جب خلیفہ جو مہدی تھا اس نے قید کیا، تو بعد میں اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آ رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو، میرے شہزادے کو تم نے قید کیا، اس کو آزاد کرو. وہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً اگلے روز جو ہے وہ آزاد کیا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جب ایک بار جو ہے خلیفہ ہارون رشید جو ہے وہ مکے جاتا ہے، اور وہاں پر کسی نے یہ کہا کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم ہیں ان کے پاس تو بڑے نذرانے آتے ہیں، بڑے مال کے ان کے پاس جو ہے وہ ہیر پھیر رہتی ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. چگلی کھائی. تو اس نے خلیفہ ہارون رشید نے جو ہے امام موسیٰ کاظم سے یہ کہا کہ آپ تو حضرت علی کی اولاد ہیں، آپ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں؟ اچھا، یہ امام موسیٰ کاظم جو ابن جو ہے باب العلم ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، آپ نے اس کو کمال جواب عطا فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا. حالانکہ میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف محض اپنی والدہ کی نسبت سے ذریت انبیاء سے ملحق ہو گئے، تو پھر اسی طرح ہم بھی اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت سے ٹھہرے. پھر آپ نے جو ہے وہ آیت مبالغہ ذکر فرمائی اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَدِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَ مُبَاهْلَةِ النَّصَارَى غَيْرَ عَلِيِّ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ، اور فرمایا وَكَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ هُمَا الْأَبْنَاءُ. یعنی حضور جان عالم علیہ السلام نے اس روز کسی کو نہیں پکارا، کسی کو نہیں بلایا سوائے مولا علی کے، حضرت فاطمہ کے، امام حسن اور امام حسین کے، اور ان کو اپنا بیٹا قرار دیا. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ یہ کہنے والے کہ ہم ان کے بیٹے نہیں؟ اس کی زبان بند کر دیا، وہ ہے کہ اس کی زبان بند کر دی، اس کو لاجواب کر دیا. اچھا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت کو کوئی اس طرح کا جواب دے تو وہ تو خاموش نہیں بیٹھتا. بلکہ ہارون رشید نے جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اعلان جو سلام کیا تھا، مطلب میرے چچا زاد آپ کو سلام، تو جو جب امام موسیٰ کاظم نے سلام پیش کیا تھا اس سلام نے بھی تو زبان بند کر دی تھی. وہ بھی ایسی شاندار حضرت امام موسیٰ کاظم کی اس کے اوپر ایک جوابی کارروائی تھی کہ جب امام موسیٰ کاظم کے سامنے وہ جا کے ایک تفخرانہ انداز میں کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم، تو وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتی، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے میرے جد امجد آپ پہ سلامتی ہو. تو گویا کہ ان نفوس قدسیہ نے وہ کلمات ذکر کیے کہ جب وہ کلمات اس خلیفہ کے سامنے جاتے تو وہ سوائے اس کے کہ اس کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اس کو قید کر دیتا، اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور پھر بات شہادت تک پہنچی. اور بات شہادت تک پہنچتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بندہ ایک مقرر کیا جاتا ہے جو زہر دے کر امام پاک کو شہید کرتا ہے. اچھا، ایک یہ جو پہلی مرتبہ قید کیا تھا، یہاں ہارون رشید کے حوالے سے بھی روایت ملتی ہے کہ مولا کائنات نے جو ہے خواب میں تشریف لا کے اسے بھی تنبیہ کی تھی، اور اس نے پہلی مرتبہ بڑا شاندار جملہ مولا علی نے عطا فرمایا ان لم تخل عن الکاظم والا نحرتک بہذہ، یعنی اگر تم نے امام موسیٰ کاظم کو، میرے شہزادے کو آزاد نہیں کیا تو اسی خنجر سے تمہیں نہر کر دوں گا. یہ خواب میں آ کے آپ ہارون رشید کو بیان کر رہے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے.